اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار کی فوج واپس چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ضروری کام نپٹائے، اور جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کی تدفین کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک خیال آیا کہ کفار چلے تو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ انہوں نے صحابہ کو بالکل ہی ختم کیوں نہیں کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ختم ہونے کے بعد شہداء کی تدفین میں لگ گئے تھے۔ اچانک خیال آیا کہ کفار چلے تو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو کہ انہوں نے صحابہ کو بالکل ہی ختم کیوں نہیں کر دیا، اور اس احساس کی وجہ سے کہیں وہ دوبارہ سے حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریش کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس وقت صحابہ اکرام شدید صدمے سے دوچار تھے، ان کے جسم زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر لبیک کہا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی یہ جماعت کفار کے تعاقب میں کفار کا پیچھا کرتے ہوئے حمراء الاسد، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، حمراء الاسد تک گئے، جو کہ مکے کے راستے پر مدینے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی ایک طرح سے تعریف بیان کی ہے کہ اس قدر زخموں سے چور ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تیار ہو جائیں تاکہ کفار مکہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے، اس وقت صحابہ اکرام نے جانثاری کا مظاہرہ کیا، اور یہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت کفار کے تعاقب میں کفار کا پیچھا کرتے ہوئے حمراء الاسد تک گئے، جو کہ مکے اس کے راستے پر مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر
صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی صحابہ کے بارے میں۔ ادھر کفار مکہ کے اندر ادھر ابو سفیان جو کہ ابھی تک مسلم نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ روحہ نامی جگہ پر اپنی فوج کی از سر نو دوبارہ سے منظم کرنے میں مصروف تھا تاکہ پلٹ کر مدینے پر حملہ آور ہو سکیں۔ اس نے مدینے کی طرف جانے والے ایک تاجر کو صحابہ کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر، بہت بڑی فوج لے کر دوبارہ آ رہا ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس قدر زخم کھانے کے بعد بھی صحابہ کرام کے عزم اور حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، تو وہ ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو اس نے ارادہ بدل کر فوج کو مکے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ایک واقعہ تو تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ختم ہونے کے بعد شہداء کی تدفین کے اندر مشغول ہو گئے۔ اچانک ان کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے حملہ کر دیں، اس لیے صحابہ اکرام کو دوبارہ سے تیار ہو جانے کا حکم دیا۔ تو صحابہ اکرام بھی جانثار تھے، انہوں نے فوراً اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی اور ہمراہ الاسد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے بھی۔ ادھر ابو سفیان کو واقعی میں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھی اپنی فوج کو منظم کرنے لگا، اور اس نے ایک تاجر کے ذریعے سے یہ پیغام بھی بھجوا دیا تھا کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر دوبارہ سے حملہ کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کو پتہ چلا کہ وہ تو پیچھے آ رہے ہیں، تو اس نے ارادہ بدل کر فوج کو مکے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے ایک واقعہ جو کہ تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے صحابہ سے یہ کہہ گیا تھا، جب جنگ ختم ہو رہی تھی تو جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا کہ اگلے سال بدر میں ہمارا مقابلہ پھر ہوگا۔ یعنی ایک سال پہلے تو بدر میں جنگ ہوئی تھی، وہ نہیں، اور اب احد میں جنگ ہوئی، اس کے بعد اگلے سال ہمارے اور تمہارے درمیان ایک تیسرا مقابلہ پھر بدر میں ہی ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بدر تک گئے۔ یہ مہم بدر صغریٰ کہلاتی ہے۔ تو بہرحال ادھر سے ابو سفیان بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مکے سے نکلا، اور ادھر اس مرتبہ بھی کچھ لوگوں نے اہل ایمان میں خوف اور ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، قریش تو بہت بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ آیات دونوں واقعات پر فٹ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال واقعہ کوئی بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، اصل بحث اس بات سے ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے کہ کس طرح سے زخموں سے چور ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، اور وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے بلکہ ہمراہ الاسد تک چلے گئے تھے۔ اچھا، یہ آیت جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 ہے، پچھلی آیات کے ضمن میں آئی ہے، یعنی اس اجر عظیم کے مستحق وہ لوگ ٹھہریں گے جن کے عزم اور ایمان میں احد کی شکست کا زخم کھانے کے بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی، اور جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے انہیں ایک تازہ مہم کی طرف پکارا گیا، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں صحابہ اکرام کی جانثاری کا ایک اہم واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو ایک تو صحابہ کی تعریف یہ ہوئی، ایک صفت تو صحابہ کی یہ ہوئی جو کہ ابھی بیان کی گئی۔ دوسری صفت للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ عملی کوششوں کے ساتھ ساتھ احسان اور تقوی کی صفات سے بھی آراستہ تھے، اور یہ دونوں چیزیں ملا کر ہی ان کے اجر عظیم کا سبب بنی۔ دوسری صفت للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم میں صحابہ اکرام کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ عملی کوششوں کے ساتھ ساتھ احسان اور تقوی کی صفات سے بھی آراستہ تھے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر الحمدللہ ان کے اجر عظیم کا سبب بنی۔ اس بات پر خود اسی آیت کے شروع کے الفاظ گواہ ہیں، کیونکہ اطاعت بغیر احسان اور تقوی کے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کامل اطاعت ہونے کے لیے احسان اور تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ نہ تو لوگ ٹال دیتے ہیں، اگر احسان اور تقوی کی صفت ہوگی جیسے ہی حکم دیا فوراً لبیک، تو اس لیے ضروری ہے احسان اور تقوی کی صفت کا ہونا۔ جب یہ دو صفت ہوں گی تو فوراً اطاعت ہوگی۔ تو اس بات پر خود اسی آیت کے شروع کے الفاظ گواہ ہیں، کیونکہ اطاعت بغیر احسان اور تقوی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اکثر مفسرین نے اس جگہ من کو بیانیہ کہا ہے، کہ یہاں پر جو من ہے نا وہ من بیانیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو احسان اور تقوی کی صفات سے آراستہ تھے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے صرف جدوجہد ہی کافی نہیں، بلکہ اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف کوشش ہی نہیں بلکہ اس کام کا صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اخلاص نہیں کچھ نہیں۔ تو یقیناً اس خاص عنوان سے ایک اہم فائدہ حاصل ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک کام، کہ کوئی کام کتنا ہی نیک ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام چاہے کتنا ہی نیک ہو، اور اس کے لیے کوئی شخص کتنی ہی جانثاری کیوں نہ دکھائے، اللہ کے نزدیک وہ اجر عظیم کو واجب کرنے والا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ احسان اور تقوی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ صرف جانثاری اور صحابہ کی بہادری جیسے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ صرف جانثاری اور بہادری یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات تو بہت سے کفار میں بھی ملتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ان کے وہ اخلاص اور احسان اور تقوی کی دولت سے دور ہیں۔ جہاں پر یہ باتیں معلوم ہوئیں اس آیت یعنی آیت نمبر 172 سے، وہیں پر ہمیں ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکم رسول در حقیقت، حکم رسول اصل میں حکم خدا ہے۔ حکم رسول در حقیقت حکم خدا ہے۔ اس واقعے میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن کی کسی بھی آیت سے مذکور نہیں ہے۔ جو حکم دیا تھا تعاقب میں جانے کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا،
قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں ہے، مگر اس آیت میں جب صحابہ کی تعریف بیان فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے الذین استجابوا للہ والرسول، للہ اور رسول دونوں فرمایا گیا، جس نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں صراحتاً ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، جو بے دین ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی طرح بتلاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم کہا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مصلحت کی بنا پر اگر کچھ حکم دیتے ہیں تو اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حکم کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ضمنی طور پر آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر لفظ لایا گیا احسنو، یہ کئی بار آ چکا ہے، احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی بہترین تعریف حدیث جبرائیل میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایسی صفت ہے، دیکھیے ہم اس صفت کو صرف نماز تک کے لیے خاص کرتے ہیں، بلکہ ہم کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کے اندر بھی یہ احسان کی صفت داخل ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت اگر ہم اس طرح سے کریں گے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اس عبادت کے اندر جان پیدا ہو جائے گی اور اس عبادت کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، اور یہ نماز کی اعلیٰ صفت ہے۔ اگر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو تو یہ اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال احسان کی سب سے بہترین تعریف حدیث جبرائیل جس کا نام ہے، جو کہ مشہور حدیث ہے اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آئی ہے، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے تقوی کی بات بھی، واتقوا اجر عظیم، تقوی کا لفظ پھر سے آ گیا۔ تقوی کی بہت سی تعریف کی گئی ہیں، لیکن سب سے جامع وہ تعریف بتلائی گئی ہے جو کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سوال کرنے پر فرمائی تھی۔ تقوی کی سب سے جامع وہ تعریف ہے جو حضرت ابی بن کعب، دیکھیے ابی بن کعب جو ہیں یہ مشہور صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کا ایک ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ اتنا اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کلام اللہ شریف سننے کی درخواست کی کہ آپ قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ تو بہترین قرآن کریم کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے سب سے جامع تعریف انہی کی بتلائی گئی ہے جو کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر حضرت عمر نے پوچھا تھا حضرت ابی بن کعب سے کہ بھئی تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ کا ایسے راستے پر گزر ہوا ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کئی بار ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا دامن کو سمیٹ لیا اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے راستے پر میں نے دامن کو سمیٹ لیا اور نہایت احتیاط سے چلا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بس تقوی اسی کا نام ہے، بس تقوی اسی کا نام ہے۔ یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا کہ دامن گناہوں کے کانٹوں میں نہ الجھے، اسی کا نام تقوی ہے، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اور ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، یعنی لوگ اپنے دنیاوی فائدے مال اور دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تقوی سب سے بہتر دولت ہے۔ اگر کسی کو تقوی کی صفت حاصل ہو جائے تو یہ بہترین دولت ہے۔ اگلی آیت میں بھی صحابہ اکرام کی، یعنی آیت نمبر 173 میں بھی صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے، اور اس آیت کے اندر ایک دعا بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس میں اگلی آیت میں دعا بھی آئے گی اور انشاءاللہ اس کا مطلب واضح طور پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام